السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم زکوٰۃ پر سلسلہ وار الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس لے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پھلنا، پھولنا، بڑھنا، زیادہ ہونا اور برکت ہونے کے ہے۔ اس کے علاوہ پاکی، صفائی، تزکیہ، نظافت وغیرہ بھی اس کے معنی میں آتے ہیں۔ شریعت میں اس کا معنی ہے مخصوص مال پر سال گزر جانے پر، یعنی مکمل ایک سال گزر جانے پر مخصوص مقدار میں، یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، شاید کہ تم پر اللہ کی جانب سے رحم کیا جائے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ 19 سورتوں میں آیا ہے اور 32 آیتوں میں آیا ہے، یعنی سورتیں 19 ہے، بعض صورتوں میں ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے، اس لیے جملہ 32 آیتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے سلسلے میں 58 یعنی 58 احادیث ہیں۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے، صلہ رحمی کرتے رہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے۔ آئے زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا میں تجارت ہے، تجارت کا مطلب بزنس، ہر کوئی بزنس کر رہا ہے۔ بزنس کی شروعات دنیا میں بارٹر سسٹم سے شروع ہوئی۔ بارٹر سسٹم یعنی ایکسچینج آف گوڈس ود گوڈس، مال کے بدلے میں مال کا تبادلہ۔ مثال کے طور پہ چاول دے دیا، بدلے میں گیہوں لے لیا، اسی طرح سبزی دے دیا، بدلے میں شکر لے لیا وغیرہ۔ یہ سسٹم چلتا رہا۔ اب اس کے بعد یہ زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا تجارت کا طریقہ، اور آج ایڈوانسڈ کیا ہے، آپ گھر بیٹھے کوئی بھی چیز آن لائن منگا سکتے ہیں، یعنی بارٹر سسٹم سے لے کے آن لائن سسٹم تک زمانہ ترقی کر گیا۔ کاروبار کی شروع سے جو کاروبار ہے، لفظ کاروبار ہے، کاروبار کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کاروبار کی ضرورت کیا ہے، کاروبار کرنے والے کا اس کے پیچھے کیا معاملہ ہوتا ہے، تو تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ملے گا کہ کاروبار کرنے کا مطلب ہے منافع خوری، یعنی منافع کمانا۔ ہر کاروباری سے جب اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی تم کاروبار خدمت کرنے کے لیے شروع کیے ہو یا اس میں منافع تم لو گے، تو بولے گا ہاں میں منافع ضرور لوں گا۔
کوئی کہے گا میں منافع کم لوں گا، کوئی کہے گا منافع میں زیادہ لوں گا، کوئی کہے گا منافع میں متوسط یعنی اوسط لوں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ بھئی میں کاروبار کر رہا ہوں لیکن میرا منشا منافع کمانے کا نہیں ہے، میں منافع نہیں کماؤں گا، صرف اور صرف کاروبار کروں گا۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگ ایسا کاروبار کو لوگ قبول ہی نہیں کریں گے، اور حقیقت میں اگر یہ کاروبار کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں سماجی خدمت، سوشل سروس، اور ہمارے اکاؤنٹس کی زبان میں کہتے ہیں نان ٹریڈنگ کنسرن، یعنی ایسا کاروبار جس کا منشا خدمت ہے، خدمت کے ماں سوا پرافٹ نہیں ہے، یعنی وہ پرافٹ کمانا نہیں چاہتا ہے ایسا ادارہ، وہ ادارہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف خدمت کرے، تو ایسا ممکن ہے۔ تو آئیے آج جو ہے نا ایک کاروبار کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے کاروبار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے جو کاروبار کیا ہے اس کاروبار کے میں آپ کو جھلکے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی 111ویں آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے گا، نہ ہماری جان ہماری ہے نہ ہمارا مال ہمارا ہے، ہم تو بک گئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خرید لیا، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بڑا فائدہ ہمیں عطا فرمانے والا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں کس کے؟ بدلے میں جنت کی ہم نے خرید لیا ہے۔ جب ہم بک گئے ہیں تو پھر ہمارا مال ہمارا کیا، ہماری جان ہماری کیا، سب اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مال دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زکوٰۃ دینے کا بھی حکم صادر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، وہ خود مال دیا، وہ خود زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد خود وہ اپنے کو ثواب بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ آئیے زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں فرض کیا ہے؟ تو آئیے اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اور غریب بنائے۔ جب سے دنیا بنی، آپ غور فکر کر لیجئے گا، جب سے دنیا بنی تب سے یہ سلسلہ امیر اور غریب کا ہے۔ کوئی متوسط ہے، کوئی معاشی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی معاشی اعتبار سے طاقتور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کس کو غریب بنایا، کس کو مالدار بنایا، کس کو متوسط بنایا، وہ اس کی مرضی ہے۔ اس معاملے میں ہم جو ہے نا کچھ بول نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے، وسعت پیدا ہونا اور تنگی آنا، وسعت آنا یا پھر تنگی ہونا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہماری بس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ بعض اب آپ بولیں گے علم کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض ایسے بھی علم والے ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے کے باوجود بھی وہ غریب اور خستہ حال زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض نہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یا پھر ایسا علم حاصل کیے کہ اس سے کئی گنا زیادہ علم حاصل کرنے والے ان سے کم کمانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ پڑا، یہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے وہ بنایا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد یہیں پر ہم بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی بات ہم اس کے بعد کے ویڈیو کلپ میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔